ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات بتاؤں آپ کو، دیکھیں گے، سنیں گے، بولے سنیں گے۔ دعائے حضرت علی میں بھی اللہ کی شان اور طاقت اور تاثیر اور کمال، یا لطیف و یا ودودوں میں اللہ کی عظمت ہی منت اور درخواست، اور ذکر خاص بھی سارا کا سارا اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت اور درخواست۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور ناکامیاں ختم ہوں گی تو اس کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے، ہاں اس کا سارا راستہ یہی ہے، منت اور درخواست، منت اور درخواست، سارا راستہ یہی ہے۔ اور ان جمعراتوں میں ہمارا جو ذکر ہوگا، خاص ذکر ہوگا، وہ یا لطیفو یا ودودو کا ہوگا۔ ہم ضربے لگا کے پڑھ کے پھر تھیلی پہ دم کریں گے، پھر پڑھیں گے، پھر تھیلی پہ، پھر پڑھیں گے۔ 11 جمعراتوں کا یہ عمل کر لیں، دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، کر کے دیکھیں تو صحیح۔ ان کا یقین جانے، اگر یا لطیف و یا ودودو کی تاثیر ہمارے اوپر کھل جائے نا، کھلی نہیں ہے، میرے اوپر نہیں کھلی، میں آپ کو کیا کھولوں؟ تو میرا علم ہی محدود ہے، میرا علم ہی مختصر ہے، مختصر سا علم ہے، آپ میں کیا کھولوں؟ دعا کرے اللہ مجھے اپنے علم میں سے علم دے، اپنے علم میں سے علم دے، میرے لیے بھی، میری نسلوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی۔ جس پہ کھل گیا یہ علم، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر بے چینی اٹھے گی۔ ایک ملک سے، یہ جو انٹرنیشنل عبقری کانفرنس ترکی میں ہوئی ہے، کراؤن پلازا ہوٹل میں، ایک ملک سے ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، کہنے لگے میرے والد صاحب تسبیح کرنے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، کہ آنکھوں میں آنسو تھے، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے۔ بڑے غم کی بات کہی۔ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بولا، میں کدھر آؤ بیٹا، سنو اس بندے کی بات، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے۔ ہاں اگر نماز تسبیح کے لیے ہوتا تھا تو مار پیٹ کر کے مجھے نماز تسبیح کی طرف، مسجد کی طرف لے جاتے تھے، مجھے اپنا آج تک ساتھی نہیں بنایا۔ تو عبقری ملا، پھر عبقری نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ رہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے۔ تو عبقری نے بتایا، والد نے نہیں بتایا۔ جو بندہ کالی دنیا میں ہو، کالے جذبوں میں ہو، اس کے سامنے کالے لوگ ہوں، کالے روگ ہوں، وہ 4 چیزیں جمع کر لے: کالے معاش، کالی مرج، ہرمل اور کلونجی، کالے دانے، کالے دانے، حبۃ السوداء، عربی میں اس کو کالے دانے کہتے ہیں، حبۃ السوداء۔ یہ 4 چیزیں جمع کر لیں، اور 4 چیزیں جمع کر کے، 4 چیزیں جمع کر کے پھر ان کے اوپر پڑھے یا لطیف و یا ودود۔ ساری کائنات میں اس وقت جو آپ سانس لے رہے ہیں، اس کے لطف و کرم میں ہے، اس کی عطا اور شفقت میں ہے۔ زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں ادھر اور ادھر، ایک اللہ بچا دیتا ہے۔ میں کل ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا استنبول کے، ایک بینچ پہ بیٹھا تھا، لوہے کی بینچ تھی گول۔ میں جو اٹھنے لگا نا، میں نیچے ہو کے اٹھا تو بینچ ٹیڑھی ہو گئی، اور میں مزید نیچے کی طرف جھک گیا۔ سامنے ایک صفائی والی بوڑھی خاتون کھڑی تھی، ایک دم دل پہ ہاتھ رکھ کے ہائے کہا۔ اس نے کہا شاید پھر زلزلہ آیا ہے اور زلزلے نے آ کے مجھے گرایا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، اشارہ کیا، میں کہا بینچ ٹیڑھی ہوئی ہے۔ جب زندگی میں حالات اور مشکلات کا اتنا خوف ہو اور پریشانی ہو، پھر ایک لفظ ہے لطیف اور ودود۔ لطیف میں بھی 4 حروف ہیں، لام، یا، توا اور فا، جس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں لام، یہ، توئے اور فے۔ اور ودود بھی 4 ہے، واو، دال، اور پھر یہی 2 حروف، واو، دال۔ جو دنیا کے کسی آخری مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے، وہ یہ عمل کر لے، ان 4 چیزوں کو جمع کرے، اس کو تھیلی میں ڈالے، اور تھیلی میں ڈال کر پھر اس پہ یا لطیف و یا ودود پڑھے۔ آج ہم پڑھیں گے جذبے سے، بس مشکلیں یوں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں یوں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔
اور کالی چیزوں کو آگ لگتی ہے، کالے لوگوں کو اللہ پاک ناکام کرتے ہیں اور کالی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ چار چیزیں کے اوپر آپ یا لطیف و یا ودود ہو پڑھتے ہیں، یہ دو وہ اللہ کے نام ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن ان ناموں کی طاقت اور تاثیر ہم نہیں جانتے۔ آپ کی چار سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، چار سمتیں ہیں، اور چاروں سمت میں خطرات کا خطرہ ہے۔ کوئی حادثہ، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی پریشانی، کوئی کسی قسم کی زیادتی چاروں طرف سے ہو سکتی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ایک تجربہ کیا، سنا کہ آگے بیٹھے تو حادثے ہوتے ہیں، میں نے بس میں آگے بیٹھنا چھوڑ دیا، پیچھے بیٹھنا شروع کر دیا، ایک دفعہ پیچھے بھی حادثہ ہو گیا، بچ گیا۔ پھر سنا ہے کہ درمیان میں بیٹھے تو بندہ حادثے سے بچ جاتا ہے۔ کہنے لگے ایک دفعہ درمیان میں آ کے خود گاڑی لگی، ایک گاڑی دوسری کو، درمیان میں بھی حادثہ ہو گیا۔ اب سوچا کہ کہاں بیٹھوں، پھر خیال آیا اپنی طرف سے حفاظت ضروری ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کے بیٹھوں۔ اس کو پھر سنیں غور سے، اپنی طرف سے حفاظت ضروری ہے، اسباب کا اختیار کرنا، اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے، ضروری ہے، لیکن اسباب کے ساتھ اسباب کا استعمال اور اسباب کے ساتھ حفاظت کا نظام، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور حفاظت میں دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک کی امان میں اپنے آپ کو دے دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ حفاظت والے اعمال ہیں۔ جس کے پاس یا لطیف ہو یا ودود ہو ہے، یا لطیف ہو، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی کالا جادو، کوئی کالی چیزیں، کوئی کالے روگ مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں، اور کالا جادو، کالی چیزیں، کالے روگ میرا نقصان کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ یا لطیف و یا ودود کے اندر وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے، وہ کمال ہے۔ اس کو سنیں، سمجھیں۔ کتنے عامل کامل دنیا میں گزرے ہیں، میں نے ان کے واقعات پڑھے ہیں کہ ان کے پاس صرف یا لفظ لطیف تھا یا پھر یہ دونوں چیزیں لطیف اور ودود تھا۔ کتنے عامل کامل ایسے ہیں، ان کی میں نے تاریخیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، چند دیکھے ہیں، ان کے پاس یہی لفظ تھا، یہی حرف تھا۔ ہمارے پاس لفظ ہیں، حرف ہیں، یقین کی طاقت کمزور ہے، یقین کا جذبہ کمزور ہے۔ حرف ہیں، لفظ ہیں، یقین کی طاقت کمزور ہے اور یقین کا جذبہ کمزور ہے، اور اس یقین کی بے طاقتی اور کمزوری کی وجہ سے ہم اکثر وہ چیزیں نہیں پا لیتے جو حقیقت ہیں، ہمارا یقین کمزور ہے۔ ورنہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہی چاروں سمتیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور اوپر نیچے، ان سب سے حفاظت کی چھتریاں، حفاظت کا نظام، نور کی دیواریں، روح کی دیواریں، روحانیت کی طاقتیں اور روحانیت کا کمال شروع ہو جاتا ہے۔ یا لطیف ہو یا ودود۔ دیکھو یہ کیو آر کوڈ، یہ بار کوڈ، یہ تعویذ ہیں۔ بار کوڈ، کیو آر کوڈ تعویذ ہیں، ان پہ ہمیں اندھا یقین ہے، اندھا اعتماد ہے اور کامل یقین ہے ان تعویذوں کے اوپر، اور ہم کہتے ہیں کہ ان بار کوڈ کو، کیو آر کوڈ کو بس یوں رکھیں گے ایک دنیا کھل جاتی ہے معلومات کی، علم کی۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ کے ان ناموں میں پوشیدہ طاقتیں ہیں، ان ناموں میں پوشیدہ قوتیں ہیں، پوشیدہ طاقتیں ہیں اور پوشیدہ قوتیں ہیں اللہ کے ان ناموں میں۔ جاگ رہے آئے تھے روحانیت لینے اور شیطانی چیزوں نے نیند میں گھیر دیا، تاکہ آیا تو ہے جھولیاں بھر کے نہ جائے، خیال کرنا لٹ نہ جائے، خیال کریں لٹ نہ جائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ اونگ رہے ہیں اور مجھے ان کے نقصان پہ دکھ ہو رہا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، میرا اللہ کہتا ہے میں مہربان ہوں اپنے بندوں پہ، آؤ میرے نام کو پڑھ کے دیکھو اور میرے نام کو آزما کے دیکھو اور میرے نام کی تاثیر پا کے دیکھو۔ اللہ لطیف بعبادہ،
یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ آیت کہاں ہے؟ آؤ آ کے پڑھ کے دیکھو اور میرے نام ودود کی تاثیر پا کے دیکھو. یاد رکھیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. ایک موتی دے رہا ہوں. زندگی گزارے جتنے بھی دن اس نے لکھے ہیں، سسک سسک کے نہ گزارے، تڑپ تڑپ کے نہ گزارے، بلک بلک کے نہ گزارے. ایسی زندگی جس کی کبھی چھاؤں ہی نہ ہو، جس کا کبھی سایہ ہی نہ ہو، جس میں کبھی راحت ہی نہ ہو. یہ جو کالی تھیلی کا عمل ہے، اس زندگی کے اس نظام کے لیے بہت بے مثال لاجواب نظام ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل اس کے لیے بہت لاجواب عمل ہے، بہت بے مثال عمل ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل بے مثال عمل ہے. آپ حضرات سارا سال انتظار کرتے ہیں یا لطیف و یا ودود کا، سارا سال انتظار کرتے ہیں. مجھے سارا سال اطلاعیں ملتی ہیں، لوگوں کے تجربے ملتے ہیں، لوگوں کے مشاہدے ملتے ہیں، لوگوں کی کمالات کی دنیا ملتی ہے سارا سال. اور یہ ملتا ہے سارا سال کہ ہم نے یہ عمل کیا اور ہمارے گھر میں آگ لگی تھی، ہمارے گھر میں بیماریوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی، نفرتوں کی آگ لگی تھی، ہمارے گھر میں آگ بجھ گئی. یہ کالی چیزوں کا توڑ ہے. یہ کالی چیزوں کا توڑ ہے. اور جب اس میں ہم بیٹھ کے یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر 100 گنا بڑھ جاتی ہے، 100 گنا بڑھ جاتی ہے. اس کی طاقت 100 گنا بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ. جلتی آگ پہ پانی پڑ جاتا ہے، گھروں میں سکھ سکون، زندگیوں میں چین اور راحت آ جاتی ہے یا لطیف و یا ودود کی برکت سے. اور زندگی حیرت انگیز طور پہ بے مثال اور باکمال ہو جاتی یا لطیف و یا ودود کی برکت سے. روزانہ بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھ لیں بس، یا 11 تسبیحاں پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، آپ کو جو بھی سہولت ہو. ایک تسبیح پڑھ لیں یا 11 تسبیحاں پڑھ لیں. آپ کو ایک دنیا ملے گی، ایک راحت کا، برکت کا، دولت کا، عزت کا نظام ملے گا. آپ کو احساس ہوگا. گھر لٹے ہوئے ہیں، گھروں کی زندگی چین لٹ گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ گھروں میں اٹیچ بات نے سب کچھ ختم کیا ہے، مشکوک رزق نے ختم کیا ہے، مشکوک زندگی نے ختم کیا ہے. اور بھی کئی عوامل، اور بھی کئی فیکٹرز اور بھی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے. تو اس کا حل یہ کالی تھیلی کا عمل ہے. اور کالی تھیلی کا یہ عمل ایک زندگی ہے، ایک نظام ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل. جس وقت آپ یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں، اچانک ایک نور داخل ہوتا ہے آپ کے منہ میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے دل میں، آپ کے روئے میں. اور پھر وہ منتقل ہوتا ہے آپ کے گھر پہ، آپ کی جائیداد، کاروبار، آپ کی زندگی، ان سب میں وہ نور منتقل ہوتا ہے، وہ برکت منتقل ہوتی ہے، وہ رحمت منتقل ہوتی ہے جب آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یا لطیف ہو جب پڑھتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جذبوں کے ساتھ. جب یہ چیز منتقل ہوتی ہے تو اندھیرا کالا ہوتا ہے. تو کالی چیزوں کا علاج نور اور روشنی ہے. اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے. اور کالی چیزوں کا علاج نور اور روشنی ہے. آپ کے یہاں تسبیح خانے کے حال میں اندھیرا ہو تو اندھیرے کو لاٹھیاں ماریں، گالیاں دیں، برا بلا کہیں، دھکے دیں تو اندھیرا نہیں جائے گا. آپ چھوٹی سی روشنی لے آئیں، اندھیرا چلا جائے گا. اور چھوٹا سا نور لے آئیں، اندھیرا چلا جائے گا، اندھیرا ختم ہو جائے گا. یا لطیف ہو یا ودود ہو ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسا نور ہے جو گھروں سے اور زندگیوں سے اندھیرے ختم کر دیتا ہے، اجالے لاتا ہے.
جو کہتا ہے میرے رشتوں میں بندش ہے، اسے کہیں یا لطیف ہو یا ودود ہو کا یہ عمل کر 11 جمعراتوں کا، اور پورے جذبوں کے ساتھ کر، پوری توجہ کے ساتھ کر، اور پورے دھیان کے ساتھ کر۔